السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو چیپٹر ہے جو ہم آج سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہے بینک۔ ہمارا جو پچھلا چیپٹر تھا وہ تھا نیشنل انکم کا۔ نیشنل انکم میں ہم نے ٹو سیکٹر اکانومی اور اس کی جو ایکسپلینیشن تھی وہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کر لی تھی۔ اب جو ہے ہمارا جو نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے بینک۔ آپ کی بک میں جو حبیب اللہ وسیر کی بک ہے اس میں پیج نمبر 94 ہے۔ اور بینک کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ بینک اگر عام الفاظ میں ہم دیکھنا چاہیں کہ یا کسی کو سمجھانا چاہیں بینک کیا چیز ہوتی ہے، بینک سمپل الفاظ میں بینک ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے، ایک ایسا مالیاتی ادارہ ہوتا ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہوتی ہے کہ جس میں لوگ اپنے سیونگز یا اپنے پیسے رکھواتے ہیں اور پھر بینک وہی پیسے کسی اور کو لون کی صورت میں دے دیتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ اپنے پیسے اس کے پاس رکھواتا ہے بینک کے پاس، تو بینک جو ہے وہ کیا کرتی ہے، بینک اس پر سود دیتی ہے۔ جو اپنے پیسے ڈپازٹ کرواتا ہے بینک کے پاس، تو بینک کوشش کرتی ہے کہ وہ اس پر سود دے، اور اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی اور کو لون دیتی ہے تو اس کے بدلے میں اس سے انٹرسٹ سود مانگتی ہے یا لیتی ہے۔ تو جب بینک جو ہے کسی سے پیسے لیتی ہے، اپنے پاس رکھواتی ہے، اٹ مینز وہ بورو کر رہی ہے، اور جب وہ کسی کو قرضہ دیتی ہے، لون دیتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کو لینڈ کر رہی ہے، یعنی کہ قرض دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا جو بینک کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ بینک از اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن وچ از انگیجڈ ان بوروئنگ اینڈ لینڈنگ آف منی۔ تو یہ تو ہو گیا ایک عام الفاظ میں ڈیفینیشن، لیکن کیا ہے کہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اور بھی بہت سارے فنکشنز ہیں، بہت سارے کام ہیں جو ایک بینک کرتی ہے۔ یعنی بہت عرصہ پہلے کیا ہوتا تھا، when use of money as a medium of exchange became widespread, people started looking for a safe place to store their surplus money، کہ لوگوں کو پیسے رکھنے کے لیے ایک ایسے سیف جگہ کی ضرورت پڑی کہ جہاں پر وہ اپنے سرپلس جو ان کے پاس ایکسٹرا پیسے بچ جاتے ہیں وہ اس کو رکھ سکیں۔ تو یہ سیف پلیس جو تھی یہ آخر میں جو ہے کیا بن گئی ہے، اس نے بینک کی شکل اختیار کر لی۔ دا فائنینشیل انسٹیٹیوشن دیٹ ایکسیپٹ ڈپازٹس اینڈ میک لونز، یعنی کہ اس کے دو کام ہو گئے، دو فنکشنز ہو گئے۔ کسی بینک کی جو پرائمری فنکشن ہے یا جو مین فنکشن ہے وہ کیا ہے، یہ ڈپازٹس ایکسیپٹ کرتی ہے اور کیا کرتی ہے، لونز دیتی ہے۔ بینک از اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن وچ از انگیجڈ ان بوروئنگ اینڈ لینڈنگ آف منی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کرتی ہے یہ بینک، گیٹ سرپلس منی فرام دا پیپل ایز ڈپازٹ اینڈ ایڈوانس دا سیم ایز لونز ٹو دوز who need it for their business۔ اور پھر کیا کرتی ہے کہ جس کو ضرورت ہوتی ہے بزنس کے لیے یا کسی بھی پرپس کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے، گاڑی لینے کے لیے، مختلف لوگوں کے وش ہو سکتے ہیں، ضرورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے لیے وہ کیا کرتی ہے، پھر ان کو پیسے لون کی شکل میں دے دیتی ہیں۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پیسے رکھتی بھی ہے اپنے پاس، سیو بھی کرتی ہے اور پیسے دیتی بھی ہے کسی کو، تو اس پر جو وہ انٹرسٹ ریٹ لگاتی ہے اس پر اس کو پروفٹ ملتا ہے، جس سے یہ اپنے بینک کی ساری ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ اسی طرح بینک کین آلسو کریٹ منی۔ منی کیسے کریٹ کرتی ہے؟ آگے چل کر ہم بینکس کی جو ہے کائنڈس پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ایک سینٹرل بینک ہوتا ہے اور ایک کمرشل بینک ہوتا ہے۔ سینٹرل بینک وہ بینک ہوتا ہے جو پوری کنٹری کا ایک سنگل بینک ہوتا ہے، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ کا بھی بینک ہوتا ہے، اور باقی تمام بینکس کا ہیڈ ہوتا ہے سینٹرل بینک۔ جیسے کہ ہماری کنٹری میں ہمارا جو سینٹرل بینک ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، جس کے ذمہ ہوتا ہے پیسوں کو کنٹرول کرنا، منی سپلائی کو کنٹرول کرنا۔ منی کی جو پرنٹنگ ہوتی ہے وہ بھی صرف اسٹیٹ بینک کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرح سے تو ہم جب کہتے ہیں کہ منی کریٹ کرتی ہے تو اس کا ایک مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ یہ کرنسی ایشو کرتی ہے۔ کرنسی ایشو مینز یعنی کہ اس کو اگر میں اردو میں کہوں تو ہوگا نوٹ چھاپنا یا نوٹ پرنٹ کرنا، وہ یہ کام کرتی ہے۔ لیکن
اس کے علاوہ کریڈٹ منی بھی کریٹ کرنا بینکس کا کام ہوتا ہے. اب یہ کریڈٹ منی کیا ہے؟ کریڈٹ منی وہ منی ہوتی ہے جو کہ پیسہ نہیں ہوتا، روپیہ نہیں ہوتا. جیسے ہماری کرنسی ہے روپے، جو 10 روپے کا نوٹ ہے یا 50 روپے کا نوٹ ہے یا 100 روپے کا نوٹ ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری کرنسی ہے. لیکن کریڈٹ منی کیا ہوگی؟ جو کہ منی نہیں ہوتی لیکن منی کے طور پر ہمارے کام آتی ہے. جیسے کہ چیکس کیا ہیں ہمارے لیے؟ کریڈٹ منی ہے. یعنی کہ وہ خود پیسے نہیں ہوتے، لیکن کسی کے پاس اگر چیک ہے کسی خاص مقدار کا، کسی خاص اماؤنٹ کا، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پیسے ہم اس سے نکلوا سکتے ہیں بینک سے. اے ٹی ایم کیا ہے؟ یہ کریڈٹ منی ہے. ڈیبٹ کارڈ کیا ہے؟ یہ کریڈٹ منی ہے. تو وہ چیز جو کہ خود ایک پیسہ نہیں ہے، ایک روپے نہیں ہے، کرنسی نہیں ہے، لیکن وہ کرنسی کی جگہ کام کرتی ہے، وہ کریڈٹ منی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو سینٹرل بینک کیا کرتی ہے؟ یہ کرنسی بناتی ہے، کریٹس منی ایز کرنسی. ادر بینکس کریٹ کریڈٹ منی. ادر بینکس کون سے بینکس کہلائیں گے پھر؟ وہ کہلاتے ہیں کمرشل بینکس. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا بینک کی تھوڑی سی انٹروڈکشن کہ بینک ہوتی کیا چیز ہے، اس کے فنکشنز کون سے ہیں. اس کے بعد پھر ہم آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ کریڈٹ کریشن کس طرح کرتی ہے ایک سنگل بینک. دیکھیں یہاں پر جو ہے میں نے ایک ٹیبل سے بنایا ہوا ہے، اور اس ٹیبل پر جو ہے اوپر لکھا ہے کریڈٹ کریشن بائی اے سنگل بینک. اگر ایک بینک کے پاس اگر 1000 روپے سیو کر لیے جائیں ایک بار، کسی کی سیونگز ہیں وہ ہے 1000 روپیز کی. ٹھیک ہے، ادھر دیکھیں فرسٹ پرسن ہے، اس نے پرائمری جو فرسٹ ٹائم ڈپازٹ کیا ہے بینک کے پاس، وہ کیا ہے؟ وہ ہے 1000 روپیز. ٹھیک ہے، اب یہ جو 1000 روپیز ہے، بینک نے جب یہ 1000 روپیز اپنے پاس سیو کر لیے، تو اب اس 1000 روپیز کو وہ پورے کا پورا کسی اور کو نہیں دے دیتا لون کی شکل میں. کیوں؟ کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ سینٹرل بینک کی طرف سے اس کے اوپر ایک پابندی عائد ہے کہ آپ نے جتنے بھی آپ کے پاس سیونگز ہوں گے، آپ وہ 100% لون کی شکل میں نہیں دو گے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ کیش ریزرو رکھنا ہے. اب یہ کیش ریزرو جو ہے، اس کو ہم ریزرو ریشو بھی کہتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے 20%. یہ 20% ریزرو ریشو ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہم منی کی سپلائی کو کنٹرول کرتے ہیں، منی کی سپلائی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ ریزرو ریشو کم رکھیں گے اور لون زیادہ دیں گے، اٹ مینس کریڈٹ کریشن زیادہ ہوگی. اگر یہ ریزرو ریشو زیادہ ہوگا، یعنی ہم 50% پیسے رکھ لیں اور 50% لوگوں کو دیں، تو اٹ مینس کہ کریڈٹ کریشن کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس ایگزامپل میں کیا ہے؟ کیش ریزرو 20% ہے. اٹ مینس 1000 میں سے 200 روپیز جو ہے وہ بینک اپنے پاس رکھ لے گی، اور 800 روپیز وہ کیا کرے گی؟ کسی دوسرے بندے کو، پرسن بی کو ایز اے لون دے دے گی. ٹھیک ہے، اٹ مینس کہ یہ جو 1000 روپیز ہیں یہ بینک کی لائبلٹی ہے. لائبلٹی کا کیا مطلب ہے؟ لائبلٹی وہ اماؤنٹ ہے جو بینک نے پے کرنے ہیں، یعنی بینک کسی کا قرض دار ہے. یہ 1000 روپیز اس کے پاس کسی اور کے پڑے ہوئے ہیں، اور اس نے یہ 1000 روپیز اس کو واپس کرنے ہیں. اٹ مینس یہ لائبلٹی ہو گئی. یہ جو 800 ہیں، یہ جو اس نے کسی کو دیے ہیں، اب وہ بندہ بینک کو واپس کرے گا. اٹ مینس کہ یہ بینک کے اپنے ایسٹس ہیں، یہ اس کے اپنے پیسے ہو گئے. اب وہ کوئی اور شخص ان کو 800 روپے واپس کرے گا. ٹھیک ہے، اب فرض کریں کہ یہی 800 روپیز جو کسی دوسرے پرسن نے ایز اے لون لے لیا ہے، یہ واپس وہ لاتا ہے اور بینک کو دیتا ہے. اب 800 روپیز سیکنڈ پرسن کی ڈپازٹ ہو گئی ہے بینک میں. اب اس میں سے کیا ہوگا کہ 160 روپیز جو کہ 20% بن رہا ہے 800 کا، یہ بینک نے ایز اے ریزرو رکھ لیا. 640 روپیز اس نے کسی تھرڈ پرسن کو ایز اے لون دے دیا. یہی جو سرکل ہے یا یہی جو پروسیس ہے، یہ پروسیجر جو ہے، یہ فردر چلتا جاتا ہے اور کریڈٹ کریشن ہوتی جاتی ہے. 640 روپیز تھرڈ پرسن نے پھر بینک میں رکھوائے، اس میں سے 20% 128 روپیز کیش ریزرو کے طور پر رہ گئے. کیش ریزرو رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں یہ جو فرسٹ پرسن تھا اور اس نے 1000 روپیز جو سیو کیے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم آ کر اپنا جو کیش ہے وہ دوبارہ ودرا کرنا چاہے، نکلوانا چاہے، بینک سے مانگے، تو پھر وہ کیا ہوگا کہ یہ جو ریزرو ریشوز پڑی ہیں، اس میں سے وہ 100 روپیز واپس کرے گا اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اب یہاں دیکھیں یہ جو لاسٹ میں پیسے ہیں یہ 4000.
ہمارا جو پرائمری ڈپازٹ ہے اگر اس کی ہم اماؤنٹ کو پلس کریں 5000 لیکن ہماری جو کریڈٹ کریشن ہوئی ہے وہ 4000 کی ہو گئی ہے اور بینک کے پاس 1000 روپیز ریزرو میں بھی پڑے ہیں. اس طرح سے ہوتی ہے کریڈٹ کریشن. اب ہم آ جاتے ہیں کس پہ، کائنڈز آف بینک پر. تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے سینٹرل بینک. سینٹرل بینک میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا. سینٹرل بینک کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ بینک ہوتا ہے جو پوری کنٹری کی منی کو، منی سپلائی کو، مانیٹری سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے. مانیٹری سسٹم منی سے ریلیٹڈ جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کنٹرول کرتا ہے. ایوری کنٹری ہیز اے سینٹرل بینک وچ از اٹس موسٹ امپورٹنٹ بینک. اور سینٹرل بینک از دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اب انڈیا میں کیا ہے؟ ریزرو بینک آف انڈیا ان کا سینٹرل بینک ہے. انگلینڈ میں کیا ہے؟ بینک آف انگلینڈ ان کا سینٹرل بینک ہے. اینڈ فیڈرل ریزرو سسٹم آر دا سینٹرل بینکس آف انڈیا، انگلینڈ اینڈ یو ایس اے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ دا سینٹرل بینک از دا ہیڈ، دا لیڈر اینڈ دا سپروائزر آف بینکنگ اینڈ مانیٹری سسٹم آف اے کنٹری. کہ وہ نہ صرف لیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ ان کا ہیڈ بھی ہوتا ہے، ان کو سپروائز بھی کرتا ہے. اٹ ہیز دا مونوپلی ٹو ایشو کرنسی نوٹس. اٹ مینس سینٹرل بینک کے علاوہ کسی دوسرے بینک کو یہ پرمیشن نہیں ہوتی کہ وہ پیسے پرنٹ کرے. صرف یہ کام سینٹرل بینک کے حوالے ہوتا ہے. اٹ کنٹرولز دا کریڈٹ منی کریٹڈ بائی کمرشل بینک. یعنی کہ کمرشل بینک جو کریڈٹ کریشن کرتی ہے وہ کس رفتار سے کریڈٹ کریشن کرے گی، اس کو کنٹرول کرنے والا کون ہوتا ہے؟ سینٹرل بینک ہوتا ہے. It also acts as an agent and advisor to the government in monetary matters. کہ نہ صرف یہ گورنمنٹ کو ہیلپ کرتا ہے، اس کو ایڈوائز کرتا ہے، بلکہ اس کے مانیٹری میٹرز کو بھی کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. اٹ از دا کسٹڈین آف گولڈ اینڈ فارن ایکسچینج ریزرو آف اے کنٹری. ایک ملک میں باہر سے جتنے بھی پیسے آتے ہیں، یعنی کہ فرض کریں ڈالرز ہیں، تو وہ اس کی جانچ پڑتال کرنے والا، اس پر چیک رکھنے والا، اس کی کیلکولیشن کرنے والا، اس کو کنٹرول کرنے والا، اس کی کسٹڈی رکھنے والا کون ہوگا؟ ہمارا سینٹرل بینک ہوگا. اس کے بعد جو جتنی بھی بینکس ہیں جو کہ سینٹرل بینک کے علاوہ ہیں، وہ تمام کی تمام بینکس جو ہیں وہ کمرشل بینکس کہلاتی ہیں، یا پھر اس کو ہم اسکیجولڈ بینکس بھی کہتے ہیں. اسکیجولڈ بینکس وہ بینکس ہوتی ہیں جو کہ سینٹرل بینک کے انڈر کام کرتی ہیں. ان کے ساتھ ان کی رجسٹریشن جیسی ہوئی ہوتی ہے. جیسے ہم کسی کے پاس ایک رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں، تمام بینک سینٹرل بینک کے پاس رجسٹرڈ ہوتی ہیں. اس رجسٹریشن کی یا اس اسکیجولڈ بینک ہونے کی ان کو یہ مدد ملتی ہے کہ جب بھی ان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے کسی ایڈوائس کی، کسی برے حالات کا سامنا انہیں ہو جاتا ہے، بینک رابری ہو جاتی ہے، یا پھر کوئی بھی ایسا ایشو ہوتا ہے، تو وہ سینٹرل بینک سے ہیلپ لیتے ہیں، ان سے سجیشنز لیتے ہیں، ان سے ایڈوائزز لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بینک جو ہے، جو سینٹرل بینک ہے، وہ ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے. اب کمرشل بینک ہمارا جو سیکنڈ ہے وہ کیا ہے؟ اٹ پرفارمز جنرل بینکنگ فنکشنز. ایک عام بینک کی طرح تمام فنکشنز ہوتے ہیں اس کے. دے ریسیو ڈپازٹ، ایڈوانس لونز اینڈ کریٹ کریڈٹ، اور کریڈٹ بھی کریٹ کرتا ہے. دے آر این انٹیگرل پارٹ آف ٹریڈ انڈسٹری. دا مین کمرشل بینکس آف پاکستان آر نیشنل بینک، حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، الائڈ بینک. یہ مختلف بینکس ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کریڈٹ ایشو کرتا ہے. کریڈٹ کسے کہتے ہیں؟ لون کو. کریڈٹ ایشو کرتا ہے کون سا بینک؟ کمرشل بینک. فارمز دا میجر پارٹ آف منی سپلائی. اور یہ جو کریڈٹ یہ دیتا ہے، اس سے منی سپلائی زیادہ بھی ہوتی ہے، کم بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب تھرڈ جو ہمارا ہے وہ کیا ہے؟ انڈسٹریل بینکس. انڈسٹریل بینکس نام سے ظاہر ہے یہ وہ بینکس ہیں جو کہ انڈسٹریز کی ہیلپ کرتے ہیں، انڈسٹریز کی مدد کرتے ہیں، ان کو لون دیتے ہیں. ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، جو اخراجات ہوتے ہیں، ان میں یہ ہیلپ فل رہتی ہے. پاکستان میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ایسا بینک ہے، آئی ڈی بی پی، جو کہ انڈسٹری سیکٹر کے لیے ہی ہے، ان کی ترقی کے لیے ہے. کسی بھی قسم کی انہیں انڈسٹری سیکٹر کو جب پرابلم ہوتی ہے تو وہ ان بینکس کے پاس جاتے ہیں اور ان سے لون بھی مانگتے ہیں، اور ان سے ان کے پاس سیونگز بھی کرتے ہیں. ہمارا جو فورتھ ٹائپ ہے وہ کیا ہے؟ ایگریکلچر بینکس ہے. یہ بھی نام سے ظاہر ہے یہ وہ بینکس ہوتی ہیں جو کہ ایگریکلچر سیکٹر کو ہیلپ کرتی ہیں، ان کو لون دیتی ہیں، اور ان کی انویسٹمنٹ میں مدد کرتی ہیں. پاکستان میں جو ایگریکلچر بینک ہے وہ ہے زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ.
ZTBL کے نام سے ہے. اور یہ جو ہے ایگریکلچر سیکٹر میں کون کون سی ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں؟ ایگریکلچر سیکٹر میں ڈیری فارمنگ آتا ہے، فش فارمنگ آتی ہے، پولٹری فارم آتا ہے، شیپ فارمنگ آتی ہے. یہ تمام جو سیکٹر ہے اس کو ہیلپ کرنے والا، اس کی ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنے والا جو بینک ہوگا وہ ایگریکلچرل بینک کہلائے گا. 5th ون ہے سیونگ بینک. سیونگ بینکس کیا ہیں؟ یہ وہ بینکس ہیں جو کسی کنٹری کے اوور آل تمام سیونگز کو بڑھانے کے لیے مدد کرتی ہے. وہ چاہتی ہے، وہ ایسے پالیسیز دیتی ہے کہ لوگ سیونگز زیادہ سے زیادہ کریں. ہمارا جو میکرو اکنامکس ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم اوور آل پڑھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں اگر سیونگز زیادہ ہوں گی اور کنزمپشن کم ہوگی، لوگ اخراجات کم کریں گے، اپنی ایکسپینڈیچر کم کریں گے، کنزمپشن کم کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کی سیونگز بڑھ جائیں گی. کیونکہ ہم کہتے ہیں ہماری انکم کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کنزمپشن کا، دوسرا ہوتا ہے سیونگز کا. اب اگر ہماری کنزمپشن کم ہوگی اور سیونگز زیادہ ہوں گی تو وہی سیونگز آگے چل کر ہماری انویسٹمنٹ بنتی ہیں، اور جب انویسٹمنٹس زیادہ ہوں گی تو ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں، لوگوں کی انکم بڑھتی ہے، لوگوں کی اسٹینڈرڈ آف لائف انکریز ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے. تو سیونگ بینکس کیا ہیں؟ سیونگ بینکس وہ بینکس ہیں جو کیا پروموٹ کرتی ہے، کیا انکریج کرتی ہے؟ سیونگس کو. آل کمرشل بینکس آلسو ایکٹ ایز سیونگ بینکس. تمام کمرشل بینکس، چاہے دیکھیں وہ ایگریکلچر ہے، انڈسٹریل ہے، کوئی بھی بینک ہے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ سیونگس کو پروموٹ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں. اور یہ مختلف اسکیمز، مختلف پالیسیز بھی بتاتی ہیں سیونگس کو بڑھانے کے لیے. اس کے بعد ہیں انویسٹمنٹ بینکس. انویسٹمنٹ بینکس وہی ہے، یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کے لیے ایک لمبے عرصے کے لیے لوگوں کو لون فراہم کرتی ہے تاکہ وہ مختلف قسم کے پروجیکٹس میں، بزنس میں، انڈسٹریز میں انویسٹ کریں اور ہماری اکانومی کو فائدہ. تو انویسٹمنٹ بینکس جو ہیں وہ بینکس ہوتی ہیں جو انویسٹمنٹ کو لانگ ٹرم لونز دیتی ہے. They can raise their funds by getting deposits or selling shares, stocks, issuing bonds or commercial paper. اچھا، اب جب شیئر سیل کرنے کی بات آتی ہے یا بانڈز ایشو کرنے کی بات آتی ہے، تو بانڈز ایشو کرنا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی فرم کو ضرورت پڑتی ہے، جیسے ابھی فرض کریں یہاں پر انویسٹمنٹ بینک کی بات ہو رہی ہے، یہ لوگوں کو لانگ ٹرم لون دیتی ہے. لون تو دیتی ہے لیکن اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ پیسے وہ بانڈز کو ایشو کر کے لیتی ہے. فرض کریں ایک بانڈ ہے، اس کے اوپر ایک اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے، وہ ایک شخص کو سیل کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کے، فرض کریں وہ اگر 1000 روپیز کا بانڈ ہے تو وہ 1000 روپیز اس سے لے لے گی اور اس کو وہ بانڈ دے دے گی. اٹ مینس کہ اس شخص کے 1000 روپیز بینک کے پاس پڑے ہوئے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں بانڈز ایشو کرنا، جس کے ذریعے وہ فنڈ ریز کرتی ہے اور وہی فنڈ لوگوں کو لون دینے کے لیے استعمال میں لے کر آتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ بینک کی جو ہماری کائنڈ ہے وہ ہے ایکسچینج بینکس. ایکسچینج بینکس کیا ہوتی ہیں؟ جو مختلف فارن کرنسیز ہوتی ہیں اس کو چینج کرنے کے لیے، کسی بھی کرنسی میں چینج کرنے کے لیے جو بینکس ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایکسچینج بینکس. فارن ایکسچینج، فارن کرنسی. ایکسچینج کس کو کہتے ہیں؟ کرنسی کو کہتے ہیں. These banks specializes and deals in exchange of foreign currencies. Some of these also finance export and import trade. یہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کرنے میں بھی مدد دیتی ہیں، یعنی کہ ہمارے جتنے بھی لوگ جو سی بھی چیز باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں یا باہر سے چیزیں منگواتے ہیں ان کو فارن کرنسی کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے لیے وہ ان بینکس کی مدد لیتے ہیں. There is no separate exchange bank in Pakistan. Commercial banks deals in foreign exchange. کہ پاکستان میں کوئی ایکسچینج بینک نہیں ہے خاص طور پر جو کہ صرف ایکسچینج کا کام کرتی ہو، کرنسی کا کام کرتی ہو. ہر کمرشل بینک جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے اس کے لیے. اچھا، اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ہے وہ ہے مارٹگیج بینک. مارٹگیج بینک کیا ہوتا ہے؟ جو لوگوں کی مختلف چیزوں کو گروی رکھتی ہے. مارٹگیج جو ہے گروی رکھنے کو کہتے ہیں. جیسے کہ مختلف لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ایکسپینسو چیزیں یا اپنی قیمتی چیزیں بینک میں رکھوا کر اس کے بدلے میں بڑی بڑی لون لیتے ہیں، بڑے قرضے لیتے ہیں. اب یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں جس کے بدلے میں بینک جو ہے وہ
لون دیتی ہے. یہ زمین کے کاغذات ہو سکتے ہیں, گھر کے کاغذات ہو سکتے ہیں, کوئی بھی پراپرٹی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بدلے میں یہ کیا کرتی ہے, لون دیتی ہے. سچ بینکس مارٹگیج لینڈ, ہاؤسز اور ادر پراپرٹیز اینڈ ایڈوانس لونز. جیولری بھی رکھ لیتی ہے کبھی کبھار یہ. نو اسپیشل بینک آف دس نیچر از ورکنگ ان پاکستان, although in many countries such bank exists. However, commercial banks, زرعی ترقیاتی بینک اینڈ کوآپریٹیو بینکس آر انڈرٹیکنگ مارٹگیج ایکٹیویٹی, کہ ہمارے ملک میں یہ مختلف کمرشل بینکس ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, یعنی کہ لوگوں کی ایکسپینسو اور قیمتی چیزیں, زیور ہو گئے, جیولریز, پراپرٹی کے کاغذات, یہ رکھ کے اور اس کے بدلے میں لون دیتے ہیں. اس کے بعد ہے کوآپریٹیو بینکس. کوآپریٹیو بینکس کیا ہیں؟ دیز بینکس آر کنسرنڈ موسٹلی وتھ اسمال بزنس اینڈ لوکل لیول. اسمال بزنس کے ساتھ کوآپریشن کرتا ہے یہ. دیز آر اے فارم آف کوآپریٹیو سوسائٹیز. ان پاکستان دیر از اے فیڈرل بینک فار کوآپریٹیو. In the past, many cooperative finance corporations started illegal banking, but these all failed. کہ کچھ ایسے انسٹیٹیوٹ بن جاتے تھے جو کہ بینک نہیں ہوتے تھے, لیکن وہ بینک کے طور پر کام کرتے تھے, جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. اس کے بعد ہے اسکیجولڈ اینڈ نان اسکیجولڈ بینکس. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسکیجولڈ بینکس وہ بینکس ہوتی ہیں جو کہ سینٹرل بینک کے ساتھ یعنی کہ ایک لیگل طور پر ان کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتی ہیں, ان کے رولز, ان کے پرنسپلز فالو کرتی ہیں, ان کا آرڈر مانتی ہیں, کیونکہ وہ ان کو گائیڈ لائنز دیتے ہیں, وہ ان کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. نان اسکیجول بینکس وہ بینکس ہوتے ہیں جو کہ سینٹرل بینک کے انڈر کام نہیں کرتے, یہ بس اپنے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں, نہ ہی وہ سینٹرل بینک سے مدد مانگ سکتے ہیں اور نہ ہی سینٹرل بینک کے رولز کو فالو کرتے ہیں. تو نان اسکیجول بینکس ہماری پاکستان میں بہت مطلب نہیں ہے. تمام کے تمام بینکس جو ہیں وہ اسکیجول بینکس ہیں. The banks which perform their functions under the supervision of central banks are called scheduled banks. In Pakistan, almost all banks are scheduled. Other banks میں کون کون سے آ جائے گا؟ پہلا ہے مائکرو فائنانس بینک, دوسرا ہے ایس ایم ای بینکس, اور تیسرا ہے اسلامک بینکس. مائکرو فائنانس بینکس وہ ہوتے ہیں جو کہ بہت لو انکم والے لوگوں کو لونز دیتے ہیں. یہ اسپیشلی پور پیپل یا پور جو ہمارا طبقہ ہے ان کے لیے ہے, کہ یہ ان کو بہت کم لمٹس پر, پابندیوں کے ساتھ جو ہے وہ لون دیتی ہے. خوشحالی بینک جو ہے ہمارا وہ ایک مائکرو فائنانس بینک ہے. ایس ایم ای جو ہے یہ اسمال اینڈ میڈیم اسکیل انڈسٹریز کے لیے ہیں, انٹرپرائزز کے لیے ہے. اور اسلامک بینک وہ بینکس ہیں جو کہ انٹرسٹ فری بینکنگ کرتے ہیں یا لون لیتے ہیں. پاکستان میں جو میزان بینک ہے وہ انٹرسٹ فری بینک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے فنکشن آف کمرشل بینکس. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے بینکس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے, ایک سینٹرل بینک, دوسرا ہے کمرشل بینک. اب جو تمام بینکس ہیں وہ ہیں کمرشل بینکس. کمرشل بینک میں ہے ان کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں؟ دو ڈیوٹیز ہیں, ایک ہے ریسیونگ ڈپازٹ, دوسرا ہے ایڈوانسنگ لون. یہ اس کی پرائمری فنکشنز کہلائیں گی, ٹھیک ہے, پرائمری فنکشنز کہلائیں گی. اب جو ڈپازٹس ہیں ان کی کائنڈس بتائی گئی ہیں. تو ڈپازٹ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ڈپازٹس جو ہیں, ایک ہے ڈیمانڈ ڈپازٹ, سیونگ ڈپازٹس اور ٹائم ڈپازٹ, پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ڈپازٹ. 4 ٹائپس ہو گئی. اب اس میں فرق کیا ہے؟ ڈیمانڈ ڈپازٹ کیا ہے؟ اٹ پرووائڈس the facility that the account holder can withdraw amount at any time in full or in part. ڈیمانڈ ڈپازٹ جس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ وہ اکاؤنٹ ہے, دیکھیں آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی لیکچر میں یہ چیز سمجھائی تھی, آپ لوگوں کو یاد ہوگی. ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ جس میں کوئی انٹرسٹ ریٹ نہیں ہوتا, کوئی پروفٹ اس میں نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتا ہے کسی بینک میں تو اس کے اوپر نہ ہی وہ سود کلیم کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی ایکسٹرا کٹنگ کی جاتی ہے. جو سیونگ ڈپازٹس ہیں اس میں پھر تھوڑا بہت منافع ہوتا ہے, پروفٹ دیا جاتا ہے. تو ڈیمانڈ ڈپازٹ جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہوتی, آپ جب چاہیں اپنے پیسے بینک سے ودرا کر سکتے ہیں, یعنی نکلوا سکتے ہیں, اور جب چاہے سیو کر سکتے ہیں. سچ اکاؤنٹ از ویری سوٹیبل فار بزنس مین ہو وانٹس ٹو کیپ سیف دیئر ڈیلی ارننگ, یعنی کہ آج سیو کیا کل نکال لیا, اس میں کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے, ریسٹرکشنز نہیں ہیں. سیکنڈ جو ہے ہمارا وہ ہے
saving deposit کیا ہے, this is suitable for those who want to earn interest. اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے اور یہ اس میں ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے, ٹائم سے پہلے ہم اس کے پیسے جو ہے وہ نہیں withdraw کر سکتے, نہیں نکال سکتے. they have the facility to withdraw the amount as they like. ان کی اپنی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں, کچھ ایسے سیونگ ڈپازٹ ہوتے ہیں جس میں 6 month کا یا 1 month کا یا 1 year کا دیا جاتا ہے ٹائم لمٹ, ٹھیک ہے, لیکن کم سے کم جو اس میں مدت ہوتی ہے 1 week کی ہوتی ہے. پھر ہے ٹائم ڈپازٹ. ٹائم آر یوزفل فار دوز ہو وانٹ ٹو انویسٹ دیئر سرپلس منی فار لانگر پیریڈس. دا اماؤنٹ انڈر دس ڈپازٹ کین ناٹ بی withdrawn بفور دا ایکسپائری آف دا فکس پیریڈ وداؤٹ ڈیو نوٹس. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ایک خاص مدت دی دی جاتی ہے اور اس سے پہلے ہم پیسے نہیں نکلوا سکتے ہیں. اگر ہم نے پیسے نکلوانے ہوں تو ہم ایک نوٹس دے دیتے ہیں بینک کو کہ ہم نے پیسے نکلوانے ہیں. دا ریٹ آف انٹرسٹ آن فکس ڈپازٹ از ہائر. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے, جو فکس ڈپازٹ ہے یعنی جس میں زیادہ ریسٹرکشنز ہیں, اس میں ٹائم ڈپازٹ کو ہم فکس ڈپازٹ بھی کہتے ہیں. ٹائم ڈپازٹ اور فکس ڈپازٹ میں زیادہ ریسٹرکشنز ہیں, تو اس میں جو ہمارا ڈپازٹ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے وہ بھی ہائر ہوتا ہے. اور جو سیونگ ڈپازٹ ہے اس میں کم ریسٹرکشنز ہیں, تو اس میں جو انٹرسٹ ریٹ ہوگا وہ کم ہوگا بنسبت ٹائم ڈپازٹ کے. اور ڈیمانڈ ڈپازٹ جس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں, اس میں کسی بھی قسم کی انٹرسٹ ریٹ شامل نہیں ہوتی. سیکنڈ فنکشن کیا ہے, ایڈوانسنگ لون ہے, تو اس میں وہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں قسم کی لونز دیتا ہے. بینک ریسیو منی ٹو لینڈ اٹ, یعنی بینک پیسے لیتی ہی اسی لیے ہے کہ وہ کسی کو لون کی شکل میں دے سکیں. دا بینک ایڈوانس منی ٹو دوز ہو نیڈس فنڈ فار بزنس آر سم ادر پرپزز. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ہے وہ ہے ڈسکاؤنٹنگ بلز آف ایکسچینج. ڈسکاؤنٹنگ بلز آف ایکسچینج کیسے کیا جاتا ہے, بینکس ڈسکاؤنٹ بلز آف ایکسچینج اینڈ پرووائڈ لونز ٹو بزنس مین. وین ون بزنس مین sells goods on credit, he writes a bill of exchange and get it signed by the buyer. یعنی کہ ایک شخص نے کوئی چیز بیچی تو جو خریدنے والا ہے اس نے اس کو پیسے کی جگہ پر ایک بل دے دیا, ٹھیک ہے. دس بل از کیپٹ بائی دا سیلر ٹل پیمنٹ. جس نے چیز فروخت کی اس کے پاس وہ بل پڑی رہتی ہے, ٹھیک ہے, جب تک کہ وہ پیسے اس کو نہ مل جائیں. یعنی اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ اگر ڈیل ہو رہی ہے بزنس کے درمیان, ایک بزنس مین کوئی چیز فروخت کر رہا ہے دوسرے بزنس مین کو, تو فروخت کرتے وقت چیزیں ریسیو کر لی گئیں اور پیسے نہیں دیے گئے. پیسے وہ بعد میں دے گا. جب پیسے بعد میں دے گا تو اس کی ایک پروف کے طور پر وہ اس کو ایک بل آف ایکسچینج دے دیتا ہے, ٹھیک ہے. اف دا سیلر آف گڈ نیڈس کیش بفور دا پرومس ڈیٹ آف پیمنٹ, اگر بیچنے والا اس خاص ٹائم سے پہلے اپنے پیسے چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا, وہ بل آف ایکسچینج بینک کے پاس لے جائے گا اور بینک سے کہے گا کہ یہ بل ڈسکاؤنٹ کر دیں. اب وہ جب ڈسکاؤنٹنگ کے لیے جائے گا تو بینک اس ڈسکاؤنٹنگ بل کے بدلے اس کو اتنی اماؤنٹ دے دے گا, اور جب بینک چاہے گا وہ اس شخص سے پیسے لے لے گا جس نے وہ پیسے اس کو دینے تھے. By discounting we mean that the bank will accept the bill of exchange as security and after deducting a small amount from the total value of the bill makes payment. By discounting bills the bank create credit. ٹھیک ہے. پھر ایک کریشن آف کریڈٹ منی, یہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا کہ کریڈٹ منی کیسے کریٹ ہوتی ہے. کریڈٹ منی کریشن جو ہے یہ میں نے آپ کو سیکنڈ جو ٹیبل بنایا تھا اس میں سمجھا دیا تھا کہ یہ کیسے کرتے ہیں. وین کمرشل بینک ایڈوانس لونز دے ایکچولی کریٹ نیو ڈپازٹ which in turn become reserve for further creation of deposits. In this way, bank expand deposits many times of the original deposit. This process increase money supply in the country. پھر اس کے بعد ہے ٹرانسفر آف منی, جو ہماری کمرشل بینک کی ایک ڈیوٹیز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ منی ٹرانسفر کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ مردان میں بیٹھا ہے اور دوسرا کوئی پشاور میں بیٹھا ہے, لاہور میں ہے, تو ان کے درمیان جو ٹرانسفر آف منی ہے اس میں جو ہیلپ کرتی ہے وہ ہے کمرشل بینک. بینک ہیلپس ان ٹرانسفر آف فنڈس فرام ون پلیس ٹو اندر اینڈ فرام ون پرسن ٹو اندر تھرو دی یوز آف چیکس, ڈرافٹس اینڈ آن لائن ٹرانسفر.
اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا فنکشن ہے وہ ہے سیف کسٹڈی آف ویلیویبلس. ویلیویبلس جو اہم چیزیں ہوتی ہیں بینک اس کی حفاظت کرتی ہے. اس میں جولری آ جاتے ہیں, گھر کے کاغذات آ جاتے ہیں, مختلف ڈاکومنٹس آ جاتی ہیں, وصیت ولز آ جاتی ہیں جس کی بینک اپنے لاکر میں حفاظت کرتا ہے. اس کے بعد ہے ایجنسی فنکشن. بینکس پرفارم miscellaneous ایجنسی سروسز. They undertake on behalf of their customer the purchase and sale of stock of shares, collection or payment of bills, dividends, salaries, zakat. They also sell tickets for sports and other events. جیسے اب اگر آپ دیکھیں ایچ بی ایل والے کتنی فیسلٹیز دے رہے ہوتے ہیں مختلف چیزیں خریدنے اور بیچنے کے لیے. اسی طرح جب آپ کالج کی فیس داخل کرتے ہو, مختلف قسم کے ایڈمیشن فیس ہوتے ہیں, کوئی فائن ہوتا ہے آپ کا, تو بینک میں جا کر آپ جو ہے وہ پیسے جمع کروا دیتے ہو, اور بینک میں ایک اکاؤنٹ کالج کا کھلا ہوتا ہے جس میں وہ پیسے داخل ہو جاتے ہیں. تو بینک جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے پیسوں کی کلیکشن میں, بل بنانے میں. ٹھیک ہے, یہ ایک ایگزامپل تھی. اس کے بعد ہے ایڈوائزری فنکشن. بینکس ایڈوائز کرتا ہے آپ کو فائنینشیل کسی بھی میٹر میں, انویسٹمنٹ میٹرز میں, یعنی کہ بینکس میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو ایڈوائز کرتے ہیں انویسٹمنٹ کے بارے میں. اس کے اور بھی بہت سارے فنکشنز ہیں. بینک ایشو لیٹرز آف کریڈٹ اینڈ گارنٹیز اینڈ ایکٹ ایز ٹرسٹی. بینک جو ہے دو بزنس مین کے درمیان ڈیل کروانے کے لیے ایک ٹرسٹی کا کام کرتا ہے. بینک ٹرسٹ ڈیولپ کرتا ہے لوگوں کے درمیان. اور اینڈ دا لاسٹ ون از پروموٹ اکنامک ڈیولپمنٹ. بینکس کا سب سے اہم کام یہ بھی ہے کہ وہ ملک میں اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اپنا رول نبھائے. ہائی ریٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ ان اے کنٹری از لنکڈ ٹو اویلیبلٹی آف ایکسٹینسو بینکنگ اسٹرکچر. اگر کسی علاقے میں بینکنگ سسٹم ڈیولپڈ ہوتا ہے تو وہاں پر لوگوں کے لیے پیسوں کا تبادلہ ہونا, سیونگ کرنا, انویسٹمنٹ کرنا, ٹرانسفر کرنا, یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, جس سے اس جگہ میں ترقی ہوتی ہے, وہاں کی ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں اکنامک. پروگریس ان ٹریڈ میں اگر پروگریس ہوگی تو بینک اس میں رول پلے کر رہا ہے. انڈسٹریز جو ہیں اس میں بینک رول پلے کر رہا ہے. ایگریکلچر ہے, انرجی ہے, ٹرانسپورٹ ہے, اینڈ آل دا سیکٹرز نیڈز بینکنگ فیسلٹی. ہر ایک سیکٹر میں بینکس انوالو ہوتی ہیں. اچھا, یہ ہماری جو ہے فنکشنز کتنی ہو گئی. ریسیونگ ڈپازٹ اور ایڈوانسنگ لون, یہ تو پرائمری فنکشنز ہو گئی. اس کے بعد جو سیکنڈری فنکشنز میں آ جاتی ہیں یہ تمام. ٹھیک ہے, ہمارا جو ہے یہ جو بینک کا چیپٹر سٹارٹ ہوا تھا اس میں فنکشنز آف کمرشل بینکس ہو گئی. نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ وہ سینٹرل بینک کیا ہے اور اس کی کیا فنکشنز ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.